یہ رواج ہمارے ملک میں ڈالا دیندار طبقوں نے. میں بڑی گستاخی کی معافی کے ساتھ کہتا ہوں, یہ رواج ہم نے ڈالا پچھلے 75 سال میں کہ امر بالمعروف کی بات کرو, نہی عن المنکر کا ذکر نہ ہونے پائے. یہ تو کہو کہ نیکی کریں, لیکن کسی کو یہ مت کہو کہ تم بدماشی کر رہا ہے تو رک جا, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم بدماش کو بدماش کہہ دیں گے تو شاید وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا, شاید چندہ دینا بند کر دے گا. اگر چودھری صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں عیاشی کروائیں تو وہاں جا کر یہ چپ ہو کے بیٹھ کے دعوت کھا کے آ جائیں گے, کیونکہ اگر یہ ان کو کچھ کہیں گے تو پھر ان کے اور چودھریوں کے تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے. پھر اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس روز ارشاد فرمایا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. جب پہلی مرتبہ فرمایا تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین الرٹ ہو گئے کہ کس کی بات کرنے لگے. دوسری دفعہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں, وہ بندہ ایمان والا نہیں, وہ بندہ اچھا نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے چہرے پہ فکر کے آثار نازل ہوئے, پریشانی کے, کہ پتہ نہیں کس کی بات ہوگی, کس کا نام لیا جائے گا, کس کو کہہ دیں گے. ابھی تک اظہار نہیں ہوا. تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. سارا مجمع گھبرا گیا. کسی نے ہمت کر کے پوچھا بڑی آہستہ آواز میں, یا رسول اللہ کون بندہ ایمان والا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے بدماشی کی وجہ سے, غنڈہ گردی کی وجہ سے تنگ ہوتا ہو اس سے. ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب اندازہ لگائیں, ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. 5 وقت کے نمازی پڑوسیوں پر ظالم ہیں, اچھے اچھے داڑھی رکھنے والے دیندار بننے والے پڑوسیوں کے لیے ظالم ہیں, اچھے اچھے متقی پرہیزگار پڑوسیوں پر ظالم ہیں, لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے والے پڑوسیوں پر ظالم ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار طے کیا مخلوق سے پیار کا, کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں اور قربان جائیں پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ بات میں دنیا کی تمام برائیوں کی رگیں کاٹ کے رکھ دی. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا تو پھر تمہیں پہ یہ عذاب ہو سکتا ہے, صرف لفظ پڑوسی کا نام لیا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تم اگر اپنے پڑوسی سے ظالمانہ رویہ اختیار کرو گے, خواہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, تو تم ظالموں میں گنے جاؤ گے, انصاف پسند لوگوں میں نہیں. اس بات کو آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے, ہمارا پڑوسی ہماری برادری کا نہیں ہے. پڑوسی صرف پڑوسی ہے. آپ نے کیا اختیار کیا؟ اسلام کہتا ہے معیار اللہ نے طے کیا ہے. مخلوق سے رحم کا معیار اللہ کریم نے طے کیا. اللہ کریم اپنے آپ کو غفور الرحیم بتاتے ہیں. معیار صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں سے محبت کی جائے, چند سے نفرت کی جائے. معیار صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو بھرپیٹ کھلایا جائے, دوسروں کی طرف نظر نہ کی جائے. معیار صرف یہ نہیں ہے کہ امیر ذاتوں کے ساتھ تمیز سے بات کی جائے, غریب کے ساتھ چہرے پہ بات کرتے ہوئے تمہارا رنگ بدل جائے. یہ معیار نہیں ہے اسلام کے اندر, اس کو معیار نہیں کہا. اسلام نے جو برابری کا نظام پیش کیا کائنات کے سامنے, وہ یہ نہیں کہ 10 آدمی کھڑے ہیں اور آپ کے پاس ساز و سامان ہے کچھ بانٹنے کا. یہ نہیں کہ 10 کو ہم برابر دیں گے. سنیں اسلام کا نظام, آپ کے پاس 10 لوگ موجود ہیں, حاجت روا ہیں, یہ نہیں کہ ہم 10 کو برابر دیں گے. نہیں, اسلام یہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے اس کو زیادہ دیں گے, جو زیادہ پچھڑا ہوا اس کو زیادہ اوپر اٹھائیں گے, جو زیادہ بیمار ہے اس کی زیادہ توجہ کی جائے گی, جس پر زیادہ ظلم ہوا اس پر زیادہ محبت نچھاور کی جائے گی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے مطابق کہ دسیوں کو برابر نہیں جو پہلے سے موجود طاقتور ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جب مدد کی جائے گی تو پہلے ان کی جائے گی جو معاشرے میں زیادہ نیچے چلے گئے، تاکہ ان کو دوسروں کے برابر لا کے کھڑا کیا جا سکے۔ صرف یہی صلہ رحمی تو نہیں کہ آپ جانوروں کو کھانا کھلائیں، صرف یہی صلہ رحمی تو نہیں کہ آپ انسانوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی یہ بھی تو ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیجئے۔ صلہ رحمی یہ بھی تو ہے کہ کسی ظالم کو آپ ظلم کرنے سے روکیں، وہ آپ کی مان سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بھائی پر، بیوی پر، تم اپنے نوکر پر، تم اپنے پڑوسی پر تم ظلم کر رہے ہو، آپ اس لیے چپ ہو کہ اگر آپ کہو گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو آپ اسلام میں ابھی مکمل داخل نہیں ہوئے۔ یہ رواج ہمارے ملک میں ڈالا دیندار طبقوں نے، میں بڑی گستاخی کی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ رواج ہم نے ڈالا پچھلے 75 سال میں کہ امر بالمعروف کی بات کرو، نہی عن المنکر کا ذکر نہ ہونے پائے۔ یہ تو کہو کہ نیکی کرے، لیکن کسی کو یہ مت کہو کہ تو بدماشی کر رہا ہے تو رک جا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم بدماش کو بدماش کہہ دیں گے تو شاید وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، شاید چندہ دینا بند کر دے گا۔ اگر چودھری صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں عیاشی کروائیں تو وہاں جا کر یہ چپ ہو کے بیٹھ کے دعوت کھا کے آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ان کو کچھ کہیں گے تو پھر ان کے اور چودھریوں کے تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے معیار اللہ کا طے کیا ہوا ہے، جو معیار محمد الرسول اللہ نے طے کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کہیں جا رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، دیکھا بہت سارے لوگ ایک اونٹ کو پکڑ رہے ہیں، کوئی لاٹھی مار رہا ہے، کوئی اس کو بھالا مار رہا ہے، کوئی رسی پھینک رہا ہے اس پر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ پاگل ہو گیا، بھاگا پھر رہا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹو۔ جب اس اونٹ کی طرف گئے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے لگا کہ شاید یہ رسول اللہ پہ حملہ نہ کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کھڑے تھے۔ وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب بات سنی، اس کے مالک کو بلایا، ڈانٹا، فرمایا یہ گلہ کر رہا ہے، پاگل نہیں ہو گیا، یہ گلہ کر رہا ہے اس بات کا کہ مجھ سے سخت دھوپ میں کام لیتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھے ناجائز مارتا ہے، میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ لاتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بچہ اسی میں بیٹھا رہے، ملازم کا بچہ، غریب کا بچہ، پورے بازار میں دھوپ کے اندر اس کو بولیے کہ فلاں جگہ کام کرنے کے لیے جاؤ، یہیں پر آپ کا صلہ رحمی کا معیار طے ہوگا۔ کیا واقعی آپ غریب کی اولاد کو بھی اسی طرح محبت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ نہیں طے کیا ہے؟ صلہ رحمی وہاں نہیں دیکھی جاتی جہاں ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو، ایک دفعہ جہاں چیریٹی کر دی جائے، وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی وہ ہے جو بالکل قریب آپ کے لوگ ہیں، ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ نبی علیہ السلام سے کفار مکہ نے پوچھا تھا نا، جب نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے پوچھا کوئی دلیل لاؤ۔ قرآن پاک نے بھی اس بات کا اعلان کیا، فرمایا پیارے محبوب ان سے پوچھو کہ میرا ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، بتاؤ میرے کردار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ بولتے کیوں نہیں کیا خیال ہے تمہارا کردار کے بارے میں؟ اور پھر دشمن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 40 سال ہمارے درمیان رہے ہیں، آپ جیسا ایماندار، متقی، پرہیزگار، باحیا، با کردار، با شفا ایسا کوئی بندہ ہی نہیں مکہ مکرمہ میں جو بالکل آپ جیسا اعلیٰ کردار رکھتا ہو۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود صلہ رحمی نہ کریں، ایمان والے ہونے کے باوجود جو نبی علیہ السلام کی احادیث میں ایک کتے کو پانی پلانے والی بد کردار عورت کے لیے جنت کی ضمانت دے دی گئی ہو، جہاں پر وہاں لوگوں سے صلہ رحمی نہ کریں، لوگ قریبی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کریں، سارا دن سازشیں بنتے رہیں، بہتان لگاتے رہیں۔ صلہ رحمی صرف یہی نہیں ہوتی کہ وہ پیسوں کے ذریعے ہوگی، آپ اپنے رویے سے بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں،
آپ اپنے چہرے کے خد و خال کو کسی کے سامنے جب بگاڑتے ہیں اس کے دل کو تکلیف پہنچتی. آپ جب کسی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اس کو ناقابل تکلیف پہنچتی ہے، ناقابل برداشت. یہ آپ نے سوچا نہیں کبھی کہ دین نے کہا کہ صلہ رحمی اختیار کرو؟ اللہ کریم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ کے دائرہ اختیار میں کتنے لوگ ہیں بھائی؟ یہ تم کیوں بھول جاتے ہو اللہ کے بندو کہ جو لوگ آپ کے اختیار میں ہیں، جہاں تھوڑی بہت آپ کی چلتی ہے، جن کے اوپر آپ کو اللہ نے حاکم بنا دیا، وہ 1 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ. دوسروں کے گھر کا چین برباد کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں اور آپ کو عزت مل جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کے منہ کا نوالا چھینیں اور آپ کے گھر کے اندر برکت ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کسی کو بدنام کرنے کی سازشیں کریں اور پھر بدنامی آپ کے سر نہ آئے. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس زمین کا ایک نظام بنا دیا کہ اس مٹی میں جو بو گے وہی کاٹنا پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے پھول بوئے ہوں اور آپ کو کانٹے کاٹنے پڑے. اگر آپ کانٹے بو گے تو پھر کانٹے نکلیں گے، اگر پھول کی بیج ڈالیں گے تو پھر اس میں سے پھول ہی باہر آنے والے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. آج کل ہم لوگ لذت محسوس کرتے ہیں باتوں کی. بڑے بڑے اکابرین، بزرگان دین، شیخ اور عظام جب گفتگو کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، ہم لذت تو محسوس کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی موجود ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. ایک اور صحابی بھی ساتھ میں شہید ہے، ان کا جنازہ پڑا ہے. تو 2 چادریں لائی گئیں شہداء کو دفنانے کے لیے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک چادر بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، آپ کے چچا کو کون سی پہنا دی جائے؟ فرمایا جو چھوٹی چادر ہے نا وہ میرے چچا سیدنا امیر حمزہ کو پہنا دی جائے رضی اللہ. یہ بتانا تھا نا امت کو، اپنے اعلیٰ کردار سے سبق دینا تھا. سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں. لکھا ہے کہ جب چادر ڈالی ان کے اوپر جنازے پہ، حتیٰ کی سب سے دردناک شہادت جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. چادر سے جب سر کو ڈھکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے چچا کا چہرہ اور سر ڈھانپ دو، پاؤں کی طرف درختوں کے پتے کاٹ کے ڈال دیے جائیں. جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حالات میں جب انسان کا دل، روح، توجہات غمزدہ ہوتی ہیں، وہاں بھی اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کے معیار کو ذرہ برابر ہلنے نہیں دیا. ہم نے کون سا صلہ رحمی کا معیار طے کیا ہوا ہے؟ اس بات کا دیکھنا پڑے گا، اندازہ لگانا پڑے گا کہ آخر ہم اپنے صلہ رحمی کو معیار کو کہاں لے گئے ہیں. مساجد میں صلہ رحمی کی کمی ہے، مدارس میں صلہ رحمی کی کمی ہے، عزیز و اقارب میں صلہ رحمی کی کمی ہے، یاروں دوستوں میں صلہ رحمی کی کمی ہے، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کی کمی ہے. آپ دیکھیں نا اپنے معیار میں کہ اگر کوئی چودھری آپ کے پاس آ جائے، کوئی امیر آدمی آپ کے پاس آ جائے، آپ جی ہاں ہاں جی ہاں جی کرتے ہیں. اگر کوئی غریب رکشہ والا ہو، اگر کوئی غریب مانگنے والا ہو، اس سے بڑی بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ کا دل پورا ایمان والا نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے اندر سے.